رب العزت انسان کو اس کے اعمال دکھلائے گا۔ اس کے چند طریقے ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھ لیے تھے۔ انسان کے اعمال کو دیکھنے کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ قبر کے اندر ہی اس کے اعمال دکھلائے جائیں گے۔ اللہ انسان کے اعمال کو شکل دے دے گا، ایک وجود دے دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے، 3 سوال ہوتے ہیں، تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے جواب صحیح ہوں گے، جس کے جواب صحیح ہیں اس کے پاس ایک شکل آئے گی، بڑی خوبصورت شکل، بڑی ہی خوبصورت شکل، بڑی پیاری شکل، بڑا ہی پیارا وجود، بڑی اس سے خوشبو آ رہی، خوشنما چہرہ، خوشبو سے بھرا ہوا۔ دنیا میں ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ وہ اس کے پاس آ جائے گی، وہ پوچھے گا کون ہے، میں تجھے جانتا نہیں ہوں۔ وہ شکل، وہ وجود آگے سے کہے گا میں تیرے نیک اعمال میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ اسی طرح جو بندہ گناہ گار ہوگا، نافرمان ہوگا، اللہ کا باغی ہوگا، اللہ کا مجرم ہوگا، قبر کے اندر سوال اس سے بھی کیے جائیں گے۔ وہ جواب نہیں دے پائے گا، قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا، اور ساتھ وہ دیکھے گا ایک بدنما شکل، بری شکل، بھیانک شکل، ڈرونی شکل، اور پھر اسے بدبو آ رہی ہے۔ اتنی بدبو کہ کائنات میں کبھی اتنی بدبو سونگھی نہیں ہوگی۔ وہ اس سے کہے گا پہلے میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، اوپر سے تو کون، تو اس سے بدبو بڑی آ رہی، دور ہو جا مجھ سے۔ وہ کہے گا کون سی دوری، میں تیرے اعمال ہوں، جو برے اعمال کیے تھے اللہ نے مجھے شکل دے دی، اب قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گی۔ اب فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمیں اچھی شکل چاہیے یا بری شکل چاہیے۔ دیکھو نا، انسان کے گھر بار انسان کو چھوڑ آتے ہیں، تیرے والدین چھوڑ آئیں گے، بہن بھائی چھوڑ آئیں گے، اولاد چھوڑ آئے گی، وہاں کی تنہائی ہے، قبر کی تنہائی ہے، اور ساتھی چاہیے، ایک ساتھی اچھا، ایک ساتھی برا، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج کے معاشرے کا یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم ہر وقت دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں، ہماری اولاد کا مستقبل اچھا ہو۔ یہ سوچ اچھی ہے، یہ غلط سوچ نہیں ہے۔ تو دنیا سے جائے، تیری اولاد خوشحال ہو، اچھی سوچ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ دنیا سے جاتا ہے، اس کی اولاد خوشحال ہے، اچھی بات ہے، بنسبت اس آدمی کے جو دنیا سے جاتا ہے جس کی اولاد فاقہ کشی کے اندر مبتلا ہے۔ تو فرمایا اپنی اولاد کو مالدار کر کے دنیا سے جاؤ، نہ کہ غریب بنا کے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ اپنی اولاد کے مستقبل کو اچھا کرنا سوچ اچھی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس وقت آتی ہے جب صرف دن رات کی محنت اسی کام میں ہو۔ اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں، جائز ناجائز کی تمیز بھول جائیں، اللہ کے حقوق کو بھول جائیں، اپنی آخرت کو برباد کر لیں۔ مسئلہ وہاں پہ خراب ہوتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، جس اولاد کی خاطر، جن عزیز رشتوں کی خاطر ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے، اعلان ہے قرآن کے اندر، یہ تیری اولاد، یہ تیری بیوی بچے، یہ تیرے بہن بھائی، یہ تیرے والدین، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، یہ تیری بیوی، یہ تیری اولاد، یہ تیرے بچے، یہ تیرے والدین، یہ سارے تجھ سے دور بھاگ جائیں گے۔ کہ کہیں ابا جان ایک نیکی نہ مانگ لے، کہیں بیٹا ایک نیکی نہ مانگ لے، کہیں بھائی ایک نیکی نہ مانگ لے۔ بندہ کہتا ہے اماں جان دنیا میں بڑا لاڈ تھا، بڑا پیار تھا، اماں کہے گی وہ دنیا میں تھا، یہاں کوئی نہیں، دفع ہو جا مجھ سے، نیکی کوئی نہیں دوں گی میں تجھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگیں گے، سارے بھاگیں گے۔ تو آج جس اولاد کی خاطر یا جن عزیز رشتوں کی خاطر تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، یہ رشتے آخرت کو تیرے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے محترم بھائی، اپنا نامہ اعمال اور اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اور پھر یہ شکل صرف قبر تک محدود نہیں ہے،
میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گے، تیری نماز تیرے ساتھ ہوگی، تیرا روزہ تیرے ساتھ ہوگا۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال بن جائے گا قیامت کی سختیوں کے مقابلے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کل قیامت کے دن قرآن آئے گا اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ یہ قرآن سفارش کرے گا، قرآن ساتھ ہوگا تیرے۔ میدان محشر کی سختیاں ہیں، قرآن تیرے ساتھ ہے۔ کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ میدان محشر کی سختیاں ہو اور قرآن ساتھ ہو۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا نا جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، دو چمکتی چیزیں پڑھا کرو۔ کون سی دو چمکتی چیزیں؟ فرمایا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ آل عمران پڑھا کرو۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، یہ دونوں قیامت کے دن آئیں گے۔ تو حاجان عن اصحابہما، اپنے پڑھنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے، دونوں جھگڑا کریں گے۔ رب کا قرآن ہے اور اس کی سفارش قبول ہوگی، اس کا جھگڑا قبول ہو جائے گا اور پڑھنے والے کو یہ جنت کے اندر لے جائیں گے۔ اولاد میں سے بعض بچے ہوتے ہیں نا، بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، زور سے اپنی بات، ضد سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ اسی طرح کل قیامت کے دن قرآن اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا اس بندے کے حق میں اور اس کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ تو قرآن کو بھی، نماز کو، روزے کو، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ایک صورت دے دے گا جو انسان کے لیے انسان کی سفارش کریں گے۔ اور اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو بد صورت ہوگی جو انسان کی قبر کی تنہائی برباد کر دے گی، میدان محشر کا دن بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے محترم بھائیو، ہمیں اپنے اعمال اچھے کرنے، اس بات کی فکر کرنی ہے کہ قبر میں میری تنہائی کے لیے مجھے کیا چاہیے۔ تو اچھے کام کریں گے تو اچھی شکل مل جائے گی، برے کام کریں گے بدنما شکل، بدبودار شکل مل جائے گی۔